رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وأن لك المنتهى والرجاء وأن لك الآخرة والأولى وأن لك الممات والمحيا ورب أعوذ بك أن أضل أو أخذل. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صلوات پڑھیں بابا. اس طرح پڑھیے کہ کچھ پڑھنے کو دل چاہے. مطلب جس عزیز نے بھی یہ رکا بھیجا ہے آج اس سے معذرت. سینکڑوں مجالس پڑھی ہیں تو یہ فرمائش پھر کبھی پوری کر دی جائے گی. آج مجھے دو چار کچھ اور باتیں کر لینے دیجیے. کچھ دیر بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے. ذات واجب نے جب دیکھا بغیر کسی تمہید کے بغیر دیباچے کے کہ بزم کائنات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان اور اس کی ذریت کو ولی سمجھتے ہیں. بسم اللہ. نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں. یہ طے ہے زیادہ دیر آپ کو تنگ نہیں کرنا. میں نے چند لمحے صحیح لیکن کہنا میں نے وہی کچھ ہے جو کہا کرتا ہوں. تو آواز دی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. دنیا والو کیا ہو گیا ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ شیطان اور اس کے قبیلے کو ولی سمجھ رہے ہو.
حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. یاد رکھو کہ شیطان اور اس کی اولاد کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اب اللہ نے عدم ولایت کی دلیلیں شروع کی ہیں. فرمایا پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کہ میں نے شیطانوں کو زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا، اس لیے وہ ولی نہیں. ولا خلق انفسہم، اور میں نے شیاطین کو ان کی اپنی تخلیق پر بھی گواہ نہیں کیا. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور یاد رکھو میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جب کبھی کوئی مومن نعرہ حیدری کی تکلیف دے یا تو لگایا نہ کریں، اور اگر یا علی کہنا ہے تو پھر یہ ڈر ڈر کے، جھجک جھجک کے، گھبرا کے، شرما کے نہ کہا کریں، کیونکہ شرما کے، آنکھیں جھکا کے اپنے پیر کا نام وہ شخص لیتا ہے جس کے پیر کا نام بھری محفل میں لینے کے لائق نہیں ہوتا. تین دلیلیں بھائی آل علی اللہ نے دی کہ شیطان اور اس کا قبیلہ ولی نہیں ہو سکتا. سارے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں. یہ طے ہے. اب مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ غضنفر پیش نماز نہیں ہو سکتا. بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جی یہ عادل نہیں. تو ایک جاہل سے جاہل مطلق کے دماغ میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ پیش نماز ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ خدا کہتا ہے شیطان ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، کہ میں نے شیطان کو زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا. معلوم ہوا ولی وہ ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کا گواہ ہو. بلا خلق انفسہم، شیطان ولی نہیں کہ وہ اپنی تخلیق کا گواہ نہیں. معلوم ہوا ولی وہ ہو سکتا ہے جو اپنی تخلیق کا بھی گواہ ہو. اور توجہ ملتان والو، وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور یہ شیطان تو گمراہ کرنے والا ہے، میں گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار نہیں بناتا. معلوم ہوا ولی وہ ہو سکتا ہے جو تیرا نہیں اللہ کا مددگار ہو. پالنے والے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اللہ کا مددگار. خدا بندہ یہ ولایت کے لیے شرط کیوں رکھی؟ غضنفر نگاہ وحدت پردہ غیوب میں چکرا رہی تھی. میں جانتا تھا مقصر پیدا ہوں گے، کل کو کہیں گے علی سے مدد نہ مانگو، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے. میں نے بندوں کی شرط نہیں رکھی. ما کنت متخذ المضلین عضدا کہہ کر ثابت کر دیا ہے کہ تو بھونکتا رہے، تو مدد نہیں مانگتا نہ مانگ. تیری مدد سے محروم ہو کے علی کا کیا بگڑتا ہے؟ میں جو اس سے مدد لیتا ہوں. تو کہتا ہے اللہ کے بغیر کسی سے نہ مدد مانگو، اور اللہ جسے اپنا مددگار بنائے وہ ولی ہے. اسی لیے تو کہتا بھائی علی ایک چھوٹا سا ٹکڑا
خطبہ غدیریہ کا میرے سامنے آ گیا ہے، حکم تو سناتا چلوں. بڑا طویل و عریض خطبہ، اور مختلف مجالس میں اس کے مختلف ٹکڑے میں آپ کو سناتا بھی رہا ہوں. پہلے توحید کا ذکر کیا امیر کائنات نے. مصباح میں شیخ الطائفہ علیہ رحمہ نے اس خطبے کو درج فرمایا ہے. نہ سند کمزور ہے، نہ کتاب بودی ہے، نہ لکھنے والے کے علم پہ انگشت نمائی ہو سکتی ہے. مذہب کے ستون قائم کیے ہیں شیخ الطائفہ نے. انہوں نے نقل فرمایا وحدت اور رسالت کے بعد جب اہل بیت کا ذکر کیا زبان ولایت نے، توجہ میری طرف رہے، تو فرمایا اہل بیت کون ہے؟ جو ولایت کے مالک ہیں. یہ ولایت عام ولایت نہیں، توجہ جس اس مقام پہ آپ تشریف فرمائے. فرمایا استخلصہم لنفسہ وعلاہم بتولیتہ وسماہم برتبتہ وجعلہم تراجم مشیتہ وألسن ارادتہ. فرمایا یہ وہ ہیں اہل بیت رسالت جس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا. تو مدد نہیں مانگتا، نہ مانگ، تیرے لیے تو اللہ نے ان کو چنا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ استخلصہم لنفسہ، بسم اللہ جناب. اللہ نے تو چنا ہی اپنے لیے ہے ان کو. وَأَلَّهُمْ، قاضی صاحب فیصلہ فرمائیے گا، وَأَلَّهُمْ بِتَوْلِيَتِهِ، جس نے اہل بیت کو بلندی دی ہے اپنے علو کے ساتھ. یا مخلوق والی بلندی نہیں، بلندی وحدت سے بلند فرمایا. وَسَمَّاهُمْ بِرُتْبَتِهِ، اور اللہ نے ان کو اٹھایا ہے اپنے رتبے کی طرف. وَجَعَلَهُمْ تَرَاجِمَ مَشِيَّتِهِ وَأَلْسُنَ إِرَادَتِهِ، اللہ نے ان کو اپنی مشیت کا ترجمان بنایا، اس کو اپنے ارادے کی زبانیں قرار دیا. نہیں، تھوڑی سی توجہ چاہیے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ارادے کی زبانیں ہیں یہ، اس کی مشیت کے ترجمان ہیں یہ. ارادے کی زبان کیا؟ غزل فر ارادہ کرتا ہے، زبان پڑھتی ہے. دل ارادہ کرتا ہے آیت کا، پھر کہنا نہیں پڑتا زبان سے، وہ پڑھ دیتی ہے. دل ارادہ کرتا ہے حدیث کا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں، زبان پڑھ دیتی ہے. دل ارادہ کرتا ہے شعر کہنے کا، پھر حکم دینے کی حاجت نہیں، زبان کہہ دیتی ہے. یہ ہے اللہ کے ارادے کی زبانیں. اللہ کے ارادے کی زبانیں. اللہ ارادہ کرتا ہے آدم سے بولنے کا، گفتگو یہ کرتے ہیں. بسم اللہ. نہیں دیکھیے، خدا کی قسم میں ایلسی سے بھی 15 میل دور دیہات سے پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. یہ تھکے تھکے نعرے نہیں چلیں گے. مومن کی شان یہی ہے کہ کم از کم نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوچہ نجف کی ہوا لب تو چومے. آدم سے بات کرنے کا سوچتا وہ ہے، کرتے یہ ہیں. وہ ارادہ کرتا ہے آیتیں بھیجنے کا، بولتے یہ ہیں. وہ سوچتا ہے کون کہنے کا، کہتے یہ ہیں. بسم اللہ جناب. وَتَرَاجِمَ مَشِيَّتِهِ، اور یہ اس کی مشیت کا ترجمان ہے. زبار بھائی ایک کلام کے ترجمان نہیں، مشیت کے ترجمان. یعنی جو میرے ان پڑھ بھائی ہیں وہ بھی سمجھیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں مثال کے طور پر زید پر ناراض ہو جاتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں زید دنی. اب مجمع کو سمجھ نہیں آئی کہ غضنفر نے کیا کہا، تو بھائی آل علی سے کہا گیا کہ آپ ترجمانی کریں. انہوں نے کہہ دیا یہ کہہ رہا ہے کہ زید بڑا ذلیل اور گھٹیا ہے. یہ ہے کلام کی ترجمانی.
یہ کلام کی ترجمانی. اور میرا غصہ ذرا زیادہ ہے زید پر. میری مشیت میں آیا. اگر میں منبر پہ نہ ہوتا اور وہاں بیٹھا ہوتا تو میں زید کو تھپڑ دے مارتا. بس میری مشیت نے سوچا. بھائی آل علی نے زید کو تھپڑ دے مارا. یہ ہے میری مشیت کی ترجمانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں. یا امیر کائنات کی زبان پہ دھبا لگاؤ کہ علی نے ولی کی تعریف غلط کی, اہل بیت کا مقام بڑھا دیا, یا شیخ الطائفہ پہ مقصر غالی ہونے کا الزام لگائیں. اگر کتاب صحیح, عالم صحیح, زبان امامت صحیح, تو یا شیعت چھوڑو یا صحیح عقیدے اپناؤ. وہ کہہ رہے ہیں تراؤ جم مشیت ہی. وہ چاہتا ہے آسمان خلق ہوں, بناتا علی ہے. وہ چاہتا ہے رزق بانٹا جائے, تقسیم علی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے آدم بنے مٹی, علی خمیر کر دیتا ہے. اس کی مشیت کا ترجمان ہے. جو باتیں نہیں بھائی, جس کو باتیں کرنا ہے وہ باہر چلا جائے. میں چٹکلے بیان کرنے والا خطیب نہیں ہوں. میری تقریر کے ساتھ وہی چل سکتا ہے جسے روحانی پرواز کی عادت ہو. زمین پہ بولنے کی طاقت علی نے بخشی نہیں. ہواؤں میں اڑتا ہوں, آسمانوں کی سیر کراتا ہوں. وہ چاہتا ہے, یہ کرتے ہیں. اور اگر تعجب کا شکار ہو رہے ہو, خدا سے جا کے الجھو. پھر بھائی علی تو حقیقت ہی ایسی ہے. میں تو پورے ملک میں گلی گلی, کوچے کوچے, قریہ قریہ, شہر شہر یہ پیغام پہنچا پہنچا کے تھک گیا کہ بھلے لوگوں, علی کو علم کی صفوں میں تو ڈھونڈو ہی نہیں. خدا کی شاید میں بھی ڈھونڈتا, لیکن جب سے آواز وحدت کی یہ باز گشت سنائی دی ہے کہ ناؤ دے علی مظہر العجائب, بلا لے اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. اس دن کے بعد میں نے علی کو علم میں نہیں, عجائبات میں ڈھونڈا ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو بھی خوش رکھے. بسم اللہ جناب. اور جس کے پاس بھی بھائی علی میں گیا, جاہل کے پاس, عالم کے پاس, صحابی کے پاس, موالی کے پاس, امتی کے پاس, نبی کے پاس, علی کے غیروں کے پاس, خود علی کی اولاد کے پاس, علی کے چھوٹوں کے پاس, علی کے بڑوں کے پاس, جب علی کا سوال آیا تعجب کا شکار ہر کوئی ہوا. تعجب ہر ایک نے کیا. نہیں واللہ میں غلط نہیں کہہ رہا, میں نے تو جس کو دیکھا وہی تعجب کا شکار. بہت سی باتیں آپ حضرات کے دماغوں میں ہوتی ہیں, صرف آپ توجہ نہیں فرماتے. میں پہلے علی کے نوکروں کے پاس گیا, میں نے دیکھا کہ تمام نوکروں میں سب سے زیادہ قرب ہے جناب قمبر کو. تو اس سے پوچھوں, میں نے دیکھا وہ تو تعجب میں نقش دیوار تھا. بھئی قمبر تو کیوں تعجب میں ہے, تم کیوں حیرت زدہ؟ کہا غضنفر یہ کل کی بات ہے, میں گیا دروازے پہ, دق الباب کیا, جناب فضان در سے آئیں. میں نے پوچھا اینا مولا, یا میرے مولا کہاں ہیں؟ عام آدمی نہیں, سید مرتضی علم الہدا نے لکھا اس واقعے کو, اور اسے علم الہدا کا لقب امیر کائنات نے بخشا. اینا مولا, یا میرے مولا کہاں ہیں؟ فضا کہتی ہے فی السما.
आसमानों पे, आसमानों पे क्या करने गए हैं? यक़स्सिमुल अर्ज़ाक़, रिज़्क़ बांटने गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह जनाब। बस ये सुनना था। कंबर कहते हैं मैं खून खोलने लगा, गुस्सा आ गया। मैंने कहा अक़ूलु ले मौला या मा समेत मिन हाज़िहिल काफ़िरा, जो कुछ इस काफिरा से मैंने सुना अभी मौला आए तो कहता हूं। चूंकि गुस्सा था, खोल रहे थे, कदम नहीं टिक रहे। चलते 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 शहर से बाहर, मदीने के बाहर आके क्या देखते हैं? अली के हाथ में बेलचा, बाग में मजदूरी कर रहे हैं। गुस्सा दो चंद हो गया। दूर से आते हुए देखा मौला ने, खंदे नीमलब से फरमाते कंबर रुखसार दहक क्यों रहे हैं? किसी नातवा पे गुस्सा आ रहा है। मौला गुस्सा ना आए, आपने इस अबशन को इतना मुंह चढ़ा लिया कि आप गुलब करने लगी। कंबर कैसा गुलब? मौला मैंने आपके बारे में पूछा तो कह रही थी आसमानों पे है, रिज़्क़ बांटने गए। मौला मुस्कुरा के कहते हैं तुम्हें शक है क्या? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा इस बात का? मौला यकीन कैसे करूं? आप मेरे सामने खड़े हैं, बाग में मजदूरी कर रहे हैं, आसमानों पे कैसे गए? बस ये कहना तस्वीर कुदरत पे गजब की लकीरें उभरी। गुस्सा आ गया मेरे मौला को। फरमाते मेरे लहजे की नरमी से नाजायज फायदा उठा रहा है। उतना मिन्नी, मेरे करीब आओ। मस्सा अला ऐने है, बिला तशबी आंखों पे हाथ फेरा। फरमाया खोल के देख। देखा हवाओं में अली, फजाओं में अली, किसी आसमान पे फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा है, कहीं ड्यूटियां लगा रहा है, कहीं छुट्टियां दे रहा है, कायनात के पूरे ज़र्फ में है। मस्जिद में मोहम्मद की हुजूरी में, सेन में बतूल के पास, हसनैन के पास, कंबर के सामने खड़ा मुस्कुरा भी रहा है। बस मैं बिस्मिल्लाह जरा, मैं तो सिर्फ चंद लम्हे आपको याद दिला के मिंबर छोड़ता हूं। फिर मैं पूरे सहाबा के मजलिस में चला गया। चलो ये एक है, वहां पूरी बज़्म हैरान थी। भाई कल 40 घरों में बुलाया गया, 40 जगह पे था। हम तो उस तअज्जुब से फारिग नहीं हो रहे। आगे बढ़ा, जिब्रील तू बता, ये बशर है, बशर का काम है जल्दी तअज्जुब में आना। कहा भाई मेरी मत पूछ, मेरी मत पूछ, मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तअज्जुब बाला है तअज्जुब, हैरत बाला है हैरत, इबरत बाला है इबरत, बढ़ती चली जाती है। ये इबरत की मंजिल खत्म होने में नहीं आती। क्या जिंदगी गुजर गई, हजारों बरस। मैं अपने आप को बड़ा अमीन समझता था। आदम के पास पैगाम लाता, नूह के पास, मूसा के पास, सबके पास, 1.25 लाख नबियों के पास, 313 रसूलों के पास एंडता फिरता था कि खातमुन नबीयीन के पास। एक दिन मुझे फख्र महसूस हुआ कि अगर मैं कलाम न लाता तो कुरान कैसे मिलता? पता नहीं ये दिल की कैसे बूझते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताबुल वाहिदा में लिखी हुई है हदीस, देख लेना। बस मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ना होता तो कुरान कैसे पहुंचता। दस्तार बांध रहे थे रसूल, बिला तशबीह हाथ में ही रुक गए। जिब्रील कुरान कहां से लेता है? हिजाब वादत से आवाज आती है, मुझे पता नहीं। क्या समझता है पर्दे के अंदर कौन है? खुदा। कि भला मैं क्या जानूं? उस मकाम वहदत कहलाता है। कभी जाने का मौका भी हुआ? हुजूर आपको तो इल्म है, सिदरा से आगे बढ़ूं तो जल मरूं। मैं तो सिदरा से आगे जा नहीं सकता, पर मैं आज मेरी इजाजत है, चला जाओ। भैया अली अगर मुकस्सिर होता तो फौरन कहता पर्दा वहदत का। आप इजाजत देने वाले कौन? कल
جو اسی رسول سے کہہ رہا تھا لو دنو تو انمولت اللہ ترک تو، اگر بال برابر آگے بڑھا تو جل مروں گا، بس آج کہنے کی دیر تھی۔ شہ پر ملکوتی پہ زور دے کہ یہ جا اور وہ جا، مجھے سنا رہا ہے جبریل کے جا کے ادھر میں نے جھٹ سے پردہ ہٹایا اور ایسے پردے ہٹے کہ 14 طبق روشن، سارا ناز دھرے کا دھرا رہ گیا، سارا غرور خاک میں مل گیا۔ کیا میں مقام خدا سمجھ رہا تھا، وہاں علی بیٹھا ہوا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہ کیا عبرت ہے، ایک بھیج رہا ہے دوسرا لے رہا ہے۔ اللہ اللہ گھبرا تو نہیں گئے دوستو؟ میں نے کہا چلو جبریل گو سید الملائکہ ہے، یہ بھی خادم ہے، گھر والوں سے تحقیق کی جائے اور عام اولاد سے نہیں۔ سبت اکبر علی کے ولی عہد جناب حسن کی خدمت میں گیا، مولا آپ جیسے علی امام ویسے آپ امام، جیسے علی ولی ویسے آپ ولی، جیسے وہ حجت ویسے آپ حجت، آپ تو یقیناً کبھی عبرت کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے۔ کہا ایک موقع پہ میں بھی ہوا۔ کب؟ خدا کی قسم حقیقتیں تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا مذہب نہیں، سوچنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہوتی نہیں۔ کہ ایک موقع پہ مجھے بھی حیرت ہوئی، کیا مجھے وصیت کی گئی تھی میرا تابوت فلاں ناقہ پہ سوار کر کے وادی السلام کی طرف چلنا، اللہ اکبر، سامنے ایک نقاب پوش سوار آئے گا، بلا تشبیہ وہ ہاتھ پھیلائے گا، مہار رکھ دینا، سوال نہیں کرنا کہ کون ہو تم۔ بہت اچھا بابا، مختصر کر رہا ہوں، بات آپ کے سامنے ہے۔ میں نے مہار دی، 3 قدم پلٹا، پھر میں نے کہا ایھا القادم قف علی مکانتک، جانے والے رکنا، من انت، کون ہے تو؟ کہا تمہیں بابا کی وصیت یاد نہیں؟ فرمایا ہمارے ہاں باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں حجت اور محجوج کا رشتہ ہوتا ہے۔ وقت کی حجت نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے حجت ماضیہ کا حکم پورا کیا، تمہیں مہار دی، پلٹ پڑا، اس کا حکم پورا۔ اب میں حجت ہونے کے ناطے حکم دے کے پوچھتا ہوں، مانتا تو کون ہے؟ اللہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے دوستو، تمہاری بول چال بند ہے علی سے، تو آپ کی نعرے کی آواز نہیں آئی۔ اب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ پہلے نعرے میں تو یہ سفارش کی تھی کہ مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے۔ اب میرا بحیثیت حجت کے حکم ہے کہ کون ہے تو؟ تو جناب حسن فرماتے ہیں فکشف النقاب فاذا امیر المومنین، نقاب پوش نے نقاب الٹا تو علی تھے۔ تو فرماتے ہیں میں تعجب زدہ ہو کے رہ گیا، اور میں نے کہا بابا جنازہ بھی آپ کا، لینے والے بھی آپ، تو حیران کن فکرہ کہا تھا میرے بابا نے کہ یا ابا محمد لو تموت نفس الا ويشهد ابوك فكيف لا يشهد على جنازته۔ حسن بیٹے، جب تیرے بابا کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، سرا پہ مرے یا سریا میں، ہر ایک کی میت پہ علی آتا ہے، تو اپنے جنازے پہ کیوں نہ آئے؟ میں تو بس چند منٹ نہیں تھکنا، جس کے پاس بھی میں گیا وہی تعجب کا شکار، وہی مبتلا حیرت۔
میں جستجو میں تھا، جناب سلمان پہ نظر پڑی، غضنفر کہاں مارا پھر رہا ہے؟ یا سلمان یا حضرت، میں علی کے بارے میں تعجب کی جستجو کر رہا ہوں، کس کس کو تعجب ہوا اس کی ذات پہ؟ کہ چھوڑ دے یہ سفر، تعجب ہی تعجب میں خرچ ہو جائے گا اور ملتان والے مجلس نہیں سن سکیں گے۔ بھئی کیوں؟ کہ دیکھ بس فیصلہ تمہیں سنا دوں، اس کے بعد جی میں آئے تو بے شک سفر کرنا۔ کیا؟ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اور تو جانتا ہے میری 600 سال کے قریب عمر ہے۔ ہاں حضور، یہ تو میں نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آپ اوصیاء عیسیٰ میں سے ہیں، پر میں بس کچھ ہی برس کم ہے 600 سال میں۔ میں بیٹھا ہوا، نیچے علی بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پہ، کھجوریں تناول فرما رہے تھے بلا تشبیہ، کھجور کھا لیتے، گٹھلی مجھے مار دیتے۔ ایک لگی میں نے برداشت کی، دوسری لگی میں پی گیا، تیسری آئی میں نے کہا یا علی تم واضح ہو نہیں، وانت حدیث السن وانا شیخ کبیر، یا علی مجھ سے مذاق، تو کل کا نوجوان لڑکا، میں 650 برس کا شیخ کبیر، مجھ سے مذاق؟ بس میرا یہ کہنا تھا۔ علی فرماتے اچھا تو بڑا بزرگ ہے، نسیت دشت ارین، دشت ارین بھول گیا ہے؟ میں حیران، حالانکہ کہتا ہے یہ 300 برس پہلے کا واقعہ تھا کہ دشت ارجن میں مجھ پر شیر نے حملہ کیا۔ میں نے کہا پروردگار اے رب محمد کے صدقے مجھے بچا، اب آپ سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بلایا خدا کو تھا، آیا علی۔ اللہ اکبر۔ بس میں اسی عبرت میں تھا کہ بلایا خدا کو، علی کیوں آئے؟ آواز قدرت اے غضنفر کیوں بھول گیا ہے؟ ابھی تو آیت پڑھ کے مجمع کو سنا رہا تھا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ کرنے والے کو مددگار نہیں بناتا، ولی کو بناتا ہوں۔ اس نے میرا ذاتی کام نہیں کرنا ہوتا، پکارتے تم ہو، جاتا یہ ہے، مدد میری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس نہیں، آپ کو تھکانا مقصود نہیں، بات لمبی تھی کہ میں نے اس سوار کو ایک گلدستہ دیا، میں نے کہا یا علی نشانی، بلا تشبیہ ابا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، گلدستہ نکال کے دے دیا، پہچانتا ہے؟ کہتے میں نے گلدستہ لیا، پہچانا گلدستہ تو وہیں گر گیا، میں بھاگا۔ توجہ، اس کے بعد بے شک نہیں پڑھوں گا، لیکن کسی فرد کی نہ آنکھ بند ہونی چاہیے نہ کان۔ کہتا میں بھاگا بزم نبوت کی طرف، ہانپتا پہنچا، یا رسول اللہ العجب العجب، تعجب ہے۔ سلمان کس پر؟ علی پر۔ کیوں؟ نوجوان، 300 برس پہلے کا واقعہ، اور یہی تھا میری مدد کرنے والا، تو کیوں تعجب نہ کروں؟ توجہ، رسول مسکرا کے فرماتا یا سلمان رأیت من علی اعجب منک، تجھے کیا تعجب ہوا ہے؟ میں نے تو علی سے ایک ایسی بات دیکھی کہ اس سے بھی زیادہ تعجب ہوا تھا۔ خدا کی قسم، میں جملوں کی آپ جانتے ہیں، نہیں آپ میری ہزاروں مجالس سن چکے ہیں، میں جملوں کی نہیں حرفوں کی ضمانت لیتا ہوں، اور ایک ایک حرف کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بے بانگ دوہل بلا خوف تردید۔ آپ کو کیا تعجب؟ فرمایا میرا تعجب شب معراج تھا۔ آپ کا تعجب کیوں؟ میں نے ام ہانی کے گھر، علی کی ہمشیرہ کے گھر وضو کیا، میں نے کہا یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جا، میں نے ہاتھوں سے سلایا، سامنے سو رہا تھا، جبریل میرے سامنے براق لایا، اس طرف علی، ادھر براق، درمیان میں براق، اس طرف میں نے رکاب میں قدم رکھا، زین میں بیٹھا، الوداعی نظر ڈالی علی پہ، علی سے نگاہیں میری چار ہوئیں، ولایت نے مجھے مسکرا کے دیکھا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا،
میں بجلیوں کے مجموعے پہ سوار تھا, میں نے براق کی باگ اٹھائی, سم چھوڑتے تک مجھے اپنی نبوت کی قسم, ذات واجب کی قسم, بستر پہ تھا, بس ادھر قدم اٹھے, علی نے کروٹ دوسری طرف لے لی, میں اطمینان سے چلا, سو رہا ہے, بس میں ہواؤں میں تھا کہ دیوار ہوا پر علی کی پھٹی ہوئی نالین کی چرچراہٹ سنائی دی مجھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, العظمت للہ, العظمت للہ, العظمت للہ. پھٹی ہوئی نالین کی چرچراہٹ سنائی دی. میں نے کہا جبریل یہ کیا؟ ابھی بستر پہ تھا جسے پیچھے چھوڑا, اب ہم سے بھی آگے. تو شہپر ملکوت پہ زور دے, میں براق پہ بیٹھا ہوں بجلیوں کے مصدر پہ, یہ پیدل ہم سے آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے ایڑ لگائی براق کو, میں پہنچا فضا میں, وہ پہنچ گیا پہلے آسمان پر. جس آسمان سے گزرتا ہوں علی کا پتہ پوچھتا ہوں, فرشتے کہتے ہیں ابھی جا رہا ہے. خدا کے لیے جاگ کر, میں جہاں سے گزرا یہی رپورٹ ملی, ابھی جا رہا ہے. میں پہلے پہ پہنچا, وہ دوسرے پہ, میں دوسرے پہ, وہ تیسرے پہ, میں تیسرے پہ, وہ چوتھے پہ, میں چوتھے پہ, وہ پانچویں پہ, میں پانچویں پہ, وہ چھٹے پہ, میں چھٹے پہ, میں ساتویں پہ, میں ساتویں پہ, وہ حجابات پر, میں حجابات پر, وہ عرش پر, میں عرش پر, وہ کرسی پر, کرسی پر, لوح قلم سب کو عبور کیا, حتیٰ کہ میں حجاب وحدت کے باہر تھا کہ اس کی اندر سے آواز آ رہی تھی, عبدی فاستمع لما یوحی. آخری لفظ بند کر دیتا ہوں بات کو, اور اس کے بعد صرف 5 منٹ دوں گا آپ کے. کہتے میں تعجب کا شکار ہوا, ملنے آیا تھا خدا کو, ٹکرانا پڑا علی سے. اور ملتان والوں, میں خیر خواہ ہوں تمہارا, میری طرف سے دوستی کا اظہار سمجھنا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی علی ولی اللہ پڑھ کے بد نصیبی کی پھسلن سے پھسل کے جہنم میں جا گرے. خدا کی قسم, دیکھو محمد مصطفیٰ جیسی عظیم ہستی کو توقع خدا کی ہوتی ہے. ملتا علی ہے. جب محبوب خدا کو خدا کے بدلے علی ملتا ہے, تیرے لیے خود خدا کیسے اترے گا آسمانوں سے؟ بسم اللہ الرحمن. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ اور اس کی تشریح جناب امیر نے ان لفظوں میں کی, اور میں نے انعام بیان کو سمیٹ لیا کہ انا الذی ان حلنی ربی یسمہ. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں وہ ہوں کہ اللہ نے اپنا نام, خدا نے اپنا نام مجھ علی کو ہبہ کیا. اور فرماتے ہیں لو یحل لعہد بعدی, اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں, چاہے نبی ہے, ولی ہے, وصی ہے, کوئی ہے, سوائے میرے کسی کے لیے حلال نہیں خدا کا وہ نام لینا. بات تعجب سے شروع ہوئی تھی, اور دیکھ لو اس وقت سارے چہرے حیرت زدہ ہیں. یہ ثبوت ہے. نہیں, یہ میرا کمال نہیں, یہ علی کی حقیقت کے دبدبے کی دہشت کا اثر ہے. ہاں, کیوں ایسا نہ ہو. فرمایا میرے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں وہ نام لینا, کیونکہ اللہ نے وہ نام مجھے ہبہ کیا. او بابا, نام لینا بڑی بات ہوتی ہے. دیکھو, ایک ہے غضنفر کا قوم,
ایک ہے غضنفر کا نام، میرا کام کوئی لے سکتا ہے، میرا شاگرد لے سکتا ہے، میری اولاد لے سکتی ہے، میرے ہم اثر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بابا؟ اور جو کام میں کرتا ہوں اور بھی سینکڑوں کرتے ہیں نا، لیکن میرا نام تو میرا ہی ہے نا۔ کسی سے نام لینا مذاق نہیں ہوتا، اگر میں کسی کو اپنا نام دے دوں گویا خود بے نام ہو جاؤں۔ اب اللہ جانے آپ کس دنیا میں ہے، بستروں پہ رات کو کروٹ بدل بدل کے سوچنا، جو اتنی بڑی جادو بھری حقیقت کا مالک ہے، جو واحد لا شریک سے نام لے سکتا ہے، وہ اللہ سے کام نہیں لے سکتا۔ مرضی ہے زمانے کی، مرضی ہے زمانے کی، اختیار ہے دنیا کو کہ چاہے تو علی کی دہلیز جلالت مآب پہ جھک کر اس سے مانگے، خدا کو راضی کرے، ماں کا نام روشن کرے، اور اختیار ہے بندوں کو کہ جھوٹی شیطانی وحدت کا سہارا لے کر علی کو ناراض کرے، ماں کا گلہ کرے۔ ہر ایک کو اختیار ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے گا مل کر بآواز بلند۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ میں مسائل بالکل نہ پڑھتا، صرف ایک کا ایک جملہ کہوں گا، وہ بھی اس لیے کئی مجالس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شبیر کے کچھ رونے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجلس میں آتے ہی رونے کی نیت سے ہیں، دوسرا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جو صرف رونے کی نیت سے آتے ہیں نا، رونے والوں وہ بڑی دور دراز سے آتے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ اور جو شام سے رونے آتی ہے نا، العظمت للہ، علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجئے گا، میں نے 20 کے کتب مقاتل میں یہ جملہ دیکھا ہے کہ جو شام سے آتی ہے، مستورات کی طرف جانے سے پہلے رکتی ہے، رک کر مومنین کو دیکھتی ہے اور ٹھنڈی سانس لے کر یہی کہتی ہے، شبیر کے رونے والوں، زینب شام سے صرف رونے آئی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ دعا ہے میری مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں اشکبار نہ کرے۔ فرماتی ہے میں صرف رونے کی نیت سے آئی ہوں، میرا فاصلہ بڑا ہے، مجھے جی بھر کے پرسہ دینا، زینب کو مایوس نہ لوٹانا۔ فرمایا حسرت ہے میرے دل میں رونے کی۔ سید رضی قزوینی کا ایک جملہ سنا کے میں آپ سے دعا چاہوں گا۔ رضی قزوینی لکھتے ہیں کہ جب یہ بی بی دنیا میں آئی ہے نا، سیدو غیر سیدو، کائنات عالم میں نے اس پائے کی کوئی مظلومہ نہیں دیکھی کہ جس نے پیدائش کے دن ہی 3 رلا دینے والے خطاب حاصل کیے ہوں۔ یہ صرف جناب شریکت الحسین کا حصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی نانا نے ام المصائب کہا، اسی دن بابا نے ام المحن کہا،
اور اسی دن حسین نے کعبۃ الرزایا، مصیبتوں کا کعبہ کہا. کیوں؟ بس یہی کہہ کے چھوڑنے لگا ہوں میں مجلس. قزوینی لکھتے ہیں پیدا ہوئی اور پیدا ہوتے ہی رونا شروع کیا، اور اس انداز کا روئی، کوشش کے باوجود بھی خاموش نہیں ہوئی. بلا تشبیہ نانا نے ہاتھوں پہ لیا، پتہ نہیں راز کیا تھا، 70 بوسے زلفوں پہ دیے اور کہا اے مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا، نہ رو. لیکن شریکت الحسین کا رونا نہیں تھمتا، نگاہیں میری جانب رہے. خیبر شکن نے لیا، نانا نے سر چوما تھا، بابا نے کلائیوں پہ بوسا دیا. یا ام المحن اس کو تھی، اے دردوں کی ماں خاموش ہو جا. نہیں خاموش ہوتی. خدا تمہارے آنسو منظور کرے. اگر منہ پیٹ کے رونے کی نیت سے آئے ہو تو میرا لفظ سمجھ لینا. ماں نے کوشش کی، سبت اکبر نے کوشش کی، لیکن بی بی خاموش نہیں ہوتی. جب خاموش نہیں ہوئی، رسول نے ایک گوشے میں بیٹھ کے رونا شروع کیا. خیبر شکن کا بلا تشبیہ کمر پہ ہاتھ ہے، صحن تطہیر میں چل بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. سیدہ عالمین گہوارے کے پاس بیٹھی رو رہی ہیں، ایک طرف حسن رو رہے ہیں. 2 سال کی عمر تھی اس وقت جناب حسین کی، بی بی سے 2 سال بڑے ہیں آپ. گھر میں آئے، دیکھا صاحبان تطہیر کو روتے ہوئے. قبر میں بھی رو دو گے اگر بات سمجھ میں آ گئی تو. پوچھا اما فضا یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہ ہوتی فضا کی آنکھیں اور نہ دیکھتی یہ منظر. حسین جب سے تیری بہن دنیا میں آئی ہے روئے جا رہی ہے، خاموش نہیں ہوتی. سیدو لفظ سمجھنا. میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اما فضا کوئی ملک رسالت کا بادشاہ ہے، کوئی اقلیم عصمت کی ملکہ ہے، کوئی کشور ولایت کا تاجدار ہے. بادشاہوں کو کیا خبر کہ مظلوموں کو کیسے چپ کرایا جاتا ہے. مظلوموں کو تو خاموش کرانے کا ہنر مظلوم ہی جانتے ہیں. العظمت للہ، اجرکم اللہ. فرمایا مجھے لے چل بہن کے گہوارے کے پاس، میں خاموش کراؤں گا اپنی بہن کو. آئے، پنجوں پہ اٹھے. یا کعبۃ الرزایا اس کو تھی، اور دکھوں کا کعبہ، اے مصیبتوں کا قبلہ، چپ ہو جا. رونا نہیں تھما. سید رضی قزوینی کے جو لفظ ہیں من نوان میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. پھر کہا زینب میں حسین کہہ رہا ہوں چپ ہو جا. رونا نہیں تھما. اچانک چہرے کی رنگت بدلی. کہا میں کہتا ہوں چپ ہو جا، نہ تو آنکھیں کھولتی ہے نہ تیرا رونا تھمتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے تیرا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں، جیسے تو میری شریکہ امر ہی نہیں. بس شریکہ کا نام آیا، رونا رکا، آنکھیں کھل گئیں، ننے ننے لب ہلے. کہا حسین آج تو نے کہا. زینب نے رونا بھی چھوڑا، میں نے آنکھیں بھی کھول دی. یہ زینب کا ادھار یاد رکھنا. کل کو اگر زینب کے سر سے چادر اتر جائے تو پھر نو کے نیزہ پہ آنکھیں بند مت کر لینا. پھر کربلا سے شام تک زینب کو بے چادر دیکھنا ہوگا. آج میں نے آنکھیں کھولی، کل تجھے نو کے سینہ پہ آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.